بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش گرامر کی ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، ہر جملے کے ساتھ گرامر، یعنی گرامر ود ایوری سینٹینس۔ ویورز، یہ سیریز بہت سمپل سی ہے، گرامر کی لیسن کے لحاظ سے کہہ لیں تو یہ اس لحاظ سے یہ پہلے سے بھی ایک چل رہی ہے، صرف اس میں ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس سیریز کا مقصد جو ہے وہ سامنے جو لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ انگلش آپ بولنا سیکھ جائیں، لکھنا سیکھ جائیں، دلچسپی آپ کی انگلش میں بڑھ جائے، رٹے سے جان چھوٹ جائے، خط مضامین کہانیاں وغیرہ لکھ سکیں، ہر عمر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے ریلیونٹ کام کر سکیں، مقابلے کے امتحانات دینے میں دلچسپی ظاہر ہو سکے کہ بھئی اب مقابلے کا امتحان اگر انگلش کی وجہ سے چھوڑا جا رہا تھا تو اب دینا ضروری ہے۔ یہ مقصد حل ہو جائیں تو سمجھیں کہ یہ سیریز کا جو موٹو ہے وہ حل ہو گیا۔ آج اس کا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سیریز کا جو فارمیٹ ہے وہ بہت سمپل سا ہے۔ فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ سب سے پہلے ایک سینٹینس دیا جائے گا، بہت سمپل سا سینٹینس سے شروع کرتے ہیں۔ ہی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی۔ اب دیکھا جائے تو فقرے میں باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، بجائے صرف سوائے یوز ٹو، یعنی جنہوں نے یوز ٹو دیکھا ہے کہ بھئی یہ یوز ٹو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ وہ جلدی اٹھا کرتا تھا۔ فقرے کا مطلب بتا رہا ہے کہ کوئی کام بندہ پہلے کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ پھر ہم ایک بات کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ ماضی کی عادات کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم یوز ٹو کا استعمال کرتے ہیں، یعنی یوز ٹو سے ہی ہم اپنی ماضی کی جو ہیبٹس ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی وہ والی ہیبٹس جو اب ہم نہیں کرتے۔ اب اس فقرے کو جب آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اس میں آپ ہی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی، ہی یوز ٹو ورک، ہی یوز ٹو ورک ارلی، وہ دفتر جایا کرتا تھا یعنی اب نہیں جاتا، وہ اسکول جایا کرتا تھا وہ اب نہیں جاتا، وہ کام محنت سے کرتا تھا لیکن اب وہ محنت سے نہیں کرتا، یا پہلے وہ محنت سے نہیں کرتا تھا اب وہ محنت سے کرتا ہے۔ یعنی جو کام پہلے وہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اب اس کے الٹ ہے، کرتا ہے تو نہیں کرتا، نہیں کرتا تو اب کرتا ہے۔ اس میں یہاں پہ ایک چیز اور بتانے والی ہے کہ یوز ٹو کے ساتھ ورب کی پہلی فارم لگے گی۔ ہی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی، ہی یوز ٹو گاٹ اپ ارلی نہیں، ہی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی، ہی یوز ٹو گو، ہی یوز ٹو اسٹارٹ، اس طرح کے جو ہیں وہ آپ نے ورب کی پہلی فارم لگانی ہے۔ اس کے بعد یوز ٹو کا ایک اور استعمال بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے فقرہ، دیر یوز ٹو بی اے سینما ہیئر ایٹ ون ٹائم۔ کسی زمانے میں یہاں سینما ہوا کرتا تھا۔ دیر یوز ٹو بی اے سینما ہیئر ایٹ ون ٹائم۔ ویورز، پچھلے والے فقرے میں ہیبٹس کا ذکر تھا، اب سینما کی ہیبٹ تو ہو نہیں سکتی، سینما تو یہ ہے کہ ہوا کرتا تھا، مین پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سٹیٹ، اس کی حالت بتا رہی ہے، اس کی ایگزسٹنس بتا رہی ہے کہ اب نہیں ہے۔ تو یوز ٹو جو ہے وہ اس کو ایسی چیز کے بارے میں بھی بات کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو ماضی میں موجود تھی اب نہیں ہے، یا پہلے موجود نہیں تھی اب ہے۔ تو دیر یوز ٹو بی اے سینما ہیئر ایٹ ون ٹائم، یہاں کسی زمانے میں سینما ہوا کرتا تھا۔ دیر یوز ٹو بی اے بگ گراؤنڈ ہیئر ایٹ ون ٹائم، یہاں کسی زمانے میں ایک بڑی گراؤنڈ ہوا کرتی تھی۔ دیر یوز ٹو بی اے بگ بلڈنگ ہیئر ایٹ ون ٹائم، یہاں پہ ایک بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، مین اب نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنے پریویس کو یاد کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے جی، پہلے ہم فقرہ دیکھتے ہیں، سینٹینس نمبر 3۔ آئی ہیو ڈسکسڈ this matter with your brother. I have discussed this matter with your brother.
سمپل سا اس کا میننگ بنے گا، میں نے آپ کے بھائی سے اس معاملے پہ بات کر لی ہے، کر چکا ہوں یا کی ہے۔ یہاں پہ فقرہ جو ہے وہ سمجھانے والی چیز یہ ہے کہ ایک ورب جس کا نام ہے جی، جو کہ جس کا نام ہے ڈسکس، یعنی ورب کون سا؟ ڈسکس، اس کے بعد کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں ہوتی، یعنی جو ورب ہے ڈسکس، اس کے بعد ہم پریپوزیشن کا استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ والی چیز، یہ والا فقرہ کئی امتحانات میں بھی آیا ہے کچھ اس طرح سے کامن مسٹیک کی شکل میں، جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ پہلے آپ کے سامنے ایک فقرہ آ رہا ہے، I have discussed about this matter with your brother، اور اس کے بعد پھر ایک اور فقرہ آ رہا ہے، I have discussed this matter with your brother۔ تو اوپر والا فقرہ آتا ہے، اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے، تو اس کے ساتھ جو پریپوزیشن لگی ہوئی ہے، تو جس کے ساتھ ڈسکس کے ساتھ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ڈسکس جو ورب ہے اس کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال نہیں ہوتا، تو یہ غلط فقرہ ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ نہیں استعمال ہوا پریپوزیشن، وہ فقرہ صحیح ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا جو سینٹینس نمبر 4، وہ یہ ہے should we invite them۔ میننگ اس کا پہلے کیا بنے گا دیکھتے ہیں۔ کیا ہمیں انہیں مدعو کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں انہیں بلانا چاہیے؟ کیا ہمیں انہیں دعوت دینی چاہیے؟ فقرہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی مشورہ مانگا جا رہا ہے، کوئی رائے مانگی جا رہی ہے، کوئی تجاویز مانگی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ تو ماڈل آکسیلری ورب جو شوڈ ہے، یہ کسی تجویز، کسی مشورہ یا رائے کو لینے یا دینے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ماڈل آکسیلری ورب شوڈ کو تجویز، مشورہ یا رائے لینے یا دینے کے لیے، دیکھیں اب یہاں پہ ہے کہ شوڈ وی انوائٹ دیم، یہ رائے لی جا رہی ہے کہ بھئی کیا ہمیں انہیں بلانا چاہیے، یا رائے دینا، یو شوڈ انوائٹ دیم مین۔ تو جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی رائے دینے اور لینے کے لیے شوڈ کا استعمال ہے، تو پھر فقرے میں تھوڑے فقرے کیوں، پھر جتنے مرضی فقرے، مشورہ، رائے دینا، تجویز دینا۔ اب شوڈ کے کئی اور یوزز ہیں جس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ میری ویورز آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو کوئی بھی فقرہ آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو، یا آپ کہتے ہوں کہ اس پہ ویڈیو بن جائے، بلکہ یہ اسپیشل ویڈیو، یہ اسپیشل سیریز ان حضرات کے لیے ہے جو کہ بچوں کو یا خود پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ جی یہ کسی سے پڑھ لیں تو بہتر ہے، تو یہ سیریز ان کے لیے ہے، ان والدین کے لیے جو گھروں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو پھر وہ کسی اکیڈمی کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ چلا جائے، بچے کو رکشہ کرا کے جائیں، بچے کو یہ کریں وہ کریں۔ اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ لگے بلا دھڑک کمنٹ کریں، اس کے اوپر پھر میں ویڈیو بنا دوں گا۔ لیکن اگر میں 100 ویڈیو بھی بناؤں لیکن اس میں آپ کی ضرورت کا نہیں ویڈیو ہوگا تو سیریز کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ویڈیو کمنٹس کر کے خود بنوائیں تاکہ میں وہ بناؤں، اور پھر آپ کی طرح پھر اور طرح کے ہزاروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، اس میں ایک چیز اور بتانے والی ہے کہ یہ جو ماڈل آکسیلری ورب شوڈ ہے، اس کے ساتھ ہم ورب کی پہلی فارم یوز کریں گے۔ شوڈ وی انوائٹ، شوڈ وی گیٹ، شوڈ وی گو، شوڈ وی اسٹارٹ، تو پھر شوڈ کا استعمال ہو گیا جی، ہمیں پتہ چل گیا مشورہ لینے یا دینے کے لیے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 5، I bought this mobile 5 days ago۔ بڑا سمپل سا میننگ ہے، میں نے یہ موبائل 5 دن پہلے خریدا تھا۔ اب یہاں پہ جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈورب ہے ago، جو ایڈورب ہے ago، اس کو ہم حال سے لے کے، یعنی ابھی سے لے کے ماضی کے خاص وقت کو کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں جی، یہ پاسٹ ہے اور یہ والا پریزنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی آج 5 تاریخ ہے، تو آج سے 5 دن پہلے 1 تاریخ تھی،
جس دن میں نے موبائل خریدا، پھر 2 3 4 اور 5 تک پہنچے. تو میں اگر آج کی ڈیٹ سے پیچھے خاص وقت تک جاؤں، کاؤنٹ کروں، تو تبھی میں بتا سکوں گا نا کہ میں نے یہ موبائل 5 دن پہلے خریدا تھا. یعنی اس دن تاریخ 1 تھی. تو حال سے لے کے ماضی کے خاص پوائنٹ تک اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم کون سا لفظ یوز کریں گے؟ ایڈورب اگو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھئی کتنے دن گزر چکے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور ٹپ اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ اگو کے ساتھ ہم وہ یوز پاس سمپل ود اگو، پاس سمپل یوز کریں گے. پاس سمپل میں ورب کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے، سادے فقرے میں سیکنڈ فارم، سوالیہ اور منفی فقرے میں ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے. تو ویورز یہ تھا اس سیریز کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹل سٹرکچر، جو آپ نے سمجھ لیا ہوگا.